رکھی کہ تم بہت زیادہ حسین کے ماننے والے نہیں ہو. اگر حسین کے ماننے والے ہو تو جو حضرت امام حسین کا یقینی زخم ہے ذرا گردن کٹا کے دکھاؤ. یہ حسین کے نام کا کھا رہے ہو, حسین کا کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ صرف زبانی کلامی عشق ہے, لیکن محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت تھوڑی سی ہٹ بھی سکتی ہے, مگر مودت دل سے چمٹ جاتی ہے. سر کٹ تو سکتا ہے مگر یہ مودت دل سے نکل نہیں سکتی. یہ آج کل رواج ہمارے شیعوں کو شیعہ ازم کا کس نے دیا؟ سب سے بڑے مجرم ہم ہیں. ان کی جرت ہی کیا تھی کہ سرزمین ملکوال میں کالے جھنڈے لگائیں؟ ان کی جرت ہی کیا تھی کہ گھروں میں نیاز پکانے کے بہانے زگیر زنی کروائیں؟ یہ سب کمزوریاں ہماری ہیں, یہ سب کمزوریاں ہماری ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقیہ بھائی جو کربلا میں شہید ہوئے, ان کے ہمیں نام بھی یاد نہیں ہیں. ایک حسین قتل نہیں ہوا علی کا بیٹا. جو باقی 7 شہید ہوئے ہیں ذرا ان کے نام بھی تو رٹ لیا جائے. جو حضرت امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے ہیں ان کے نام بھی تو رٹ لیے جائیں. فاطمہ الزہرا کے 2 لال, بڑے کا نام حسن, چھوٹے کا نام, اور آج دل کس کا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور نام انہی کا نہیں لیا جا رہا. کیوں؟ اگلے دن بھی میں نے اطلاع کیا کہ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے سکیج اور اہل تشیع تو نام ہی نہیں لیتے نا حضرت امام حسن کا. ان کو تو غصہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلوک کیوں کی تھی. تو یہ حسن پہ غصہ کیوں کرتے ہو؟ اگر غصہ کرنا ہے تو محمد عربی پہ کرو, جس محبوب نے منبر مسجد نبی پہ بیٹھ کر اپنی گود میں امام حسن کو بٹھایا رضی اللہ عنہ, اور پھر یہ فرمایا کہ یہ ہے میرا حسن جو 2 مسلمان گروہوں میں سلوک کروائے گا. یہ بتایا کس نے ہے سلوک کروائے گا؟ ذرا بولیے. کریم آقا علیہ السلام. اور سلوک کروائی کس نے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر انہی کا نام نہ ہمارے سٹیجوں پہ آتا ہے. اہل تشیع تو نالے تو ان کا حق بنتا ہے, لیکن ہمارا تو حق نہیں نہ بنتا. میں خیال نہیں کرتا, یہ میں عرض کرنا ذرا نامناسب بھی سمجھ رہا ہوں کہ میرے نوجوانوں نے, علاقے کے لوگوں نے بڑا خرچہ کیا اس محفل پر. تھوڑا خرچہ نہیں کیا, بہت خرچہ کیا ہے, لیکن اس مسجد پاک سے حضرت امام حسن کا نام گونج اٹھے. حضرت امام حسن کا نام, ورنہ فاطمہ سے غداری ہوگی. فاطمہ رضی اللہ عنہا قیامت کے دن 2 قمیصیں لے کے آئیں گی, ایک حسن کی ایک حسین کی. امت کی بخشش ان کے صدقے مانگیں گی. یہ عجیب بات ہے. اس کا مطلب کہ جنت میں پورا نہیں داخل ہونا چاہتے. حسن کا نام نکال دیا پھر جنت کیسے ملے؟ یہ گندا عقیدہ ہے. جس عقیدے کے رواج کو آج کے بعد ختم کرو. ہمارے اہل سنت و جماعت کی جتنے اکابر نعت خوان حضرات ہیں ان کی کتابیں پڑھیں. سب سے پہلے وہ حمد خدا شروع کرتے ہیں, پھر نعت مصطفیٰ شروع کرتے ہیں, پھر شان صحابہ کہتے ہیں, پھر اہل بیت, اور پھر شان اولیاء. لیکن
میں پڑھا پڑھا کے تھک گیا، پھر بھی مجھے ہدایت بخشش کی شرح منگوانی پڑی کہ نہیں آتی سمجھ۔ وہ کلام کس کا ہے؟ جس کے نام پہ ہم بریلوی کہلاتے ہیں، جس کے نام پہ ہم۔ میں نے کسی سٹیج پہ اعلیٰ حضرت کی نعت نہیں سنی۔ جی 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 کیوں؟ غیر مذہب نے امام احمد رضا کو بدنام کیا کہ یہ نعت خوان تھا۔ فتاوی رضویہ بھول گئے 29 جلد کا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد کے حاشیے بھول گئے، اعلیٰ حضرت کو نعت خوان ہی پیش کیا۔ حیرت سے کہنا پڑتا ہے کہ جس کو علامہ کو فقط نعت خوان کہا گیا، اپنے غداری کر رہے ہیں تو اس مرد درویش کی نعت پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ تو آئیے کم از کم اس محفل کا خرچ دیکھ، پھر اس کے ساتھ وفا دیکھ، اور وفا دیکھنے کے ساتھ نعت خوان حضرات بڑی اچھی نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ میں گلہ نہیں کر رہا اس بات کا، میں آپ کو وہ داستان بیان کر رہا ہوں جس پر ہم فخر کرتے تھے کہ اس ملکوال میں ایک آدمی نے 2 کنال رقبہ خریدنا چاہا امام باڑہ کے لیے۔ بڑی منت و سماجت سے راولپنڈی جا کر صاحب زمین کی منت و سماجت کر کے کسی اور آدمی کو دلوائی کہ یہ غضب ہم پر نہ گراؤ۔ گرا ہی ڈالا۔ اسی ملکوال میں اگر چند جھنڈے کالے نظر آئیں اور ماتمیوں کی ایک جماعت آ جائے تو میرے خیال ہمارے لیے تو موت نہیں ہے۔ اور یہ موت ہمارے سر پہ مسلط کس نے کی ہے؟ یہاں اس ملکوال میں ایک ہمارے بہت بڑے عالم خطا کر گئے، جنہوں نے دوران تقریر یہ کہہ دیا تھا جہاں کالا جھنڈا لگا ہوا ہو وہ مجھے پیارا لگتا ہے۔ افسوس کہ میں مجمع میں نہیں تھا، ورنہ میں یہ بات پوچھتا کہ خیبر کا قلعہ جب فتح ہوا، کائنات کے ہر مسلک کو میرا چیلنج ہے، کالا جھنڈا ثابت کرو، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کا سفید دوپٹہ تھا جس کو میرے مصطفیٰ نے جھنڈا بنا کر حیدر کرار کے ہاتھ میں پکڑایا، اور جس چوکھٹ کو 40 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے حضرت حیدر کرار نے ہاتھ کی ڈھال بنا رکھا تھا۔ کالا جھنڈا، کہتے ہیں کعبے نے حجاب نہیں کالا پہنا ہوا۔ میں کہہ رہا چلو مان لیتا ہوں تمہاری بات، یہ نہ خدا کا حکم ہے کہ اس کو کالا غلاف پہناؤ، نہ مصطفیٰ کا حکم ہے، لیکن تم تو کالا حضرت امام حسین کے غم میں لگاتے ہو، کعبہ نے کالا لباس کس کے غم میں پہنا ہوگا؟ بولیے نا، ان باتوں پہ مت پڑھو۔ ابھی میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہم سب مومن ہیں، ہم کون ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا؟ ہمیں نہیں آتی۔ پھر ایمان لغوی کیا ہے؟ ایمان شرعی کیا ہے؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ لکیر کے فقیر ہیں تو اللہ نعت کی محفل سجانے والوں کے رزق، مال، اولاد، ایمان، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میری باتیں برے تو نہیں لگی ہیں؟ میں اپنے مولویوں کو بھی سمجھاتا رہا تھا تو اس وقت مجھے کیا کہتے تھے؟ یہ سخت مزاج ہے۔ اب جب ڈنڈا چڑھا نا اب پوچھتے ہیں چلی صاحب اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا حل میں نے آپ کو 30 سال پہلے بتایا تھا، لیکن آپ نے ہر جلسے میں میری ساتھ مخالفت کی۔ آج لو جو جوتے کھانے ہیں وہ تمہارا مقدر بن کر۔
تو میں تو سیدھا سادہ عقیدہ رکھتا ہوں. میں بتا دوں ایمان کہتے ہیں لغوی طور پر تصدیق دل سے، اقرار زبان سے. حقیقی ایمان دل کی تصدیق ہے. اقرار اس لیے کرتے ہیں کہ شریعت کے احکام نافذ ہو سکیں. اور شریع کس کو کہتے ہیں؟ مخبر صادق، آمنہ کے لال جو اللہ سے قرآن لے آئے یا حدیث کا معنی لے آئے، عبارت اپنی خود بیان کروائے، ان دونوں پر پورا پورا عمل کرنا، دل سے بھی اور ارکان سے بھی، اس کو ایمان شرعی کہتے ہیں. پھر آگے بہت لمبی تفصیل ہے. آج میں نے بلکہ اقوال میں پوری تقریر اسی موضوع پہ دی ہے. تو باہر نکلا تو دوست کہنے لگے یہ تو باتیں آپ کی سر سے گزر گئی. میں نے کہا سر سے گزر جائیں گی لیکن دل میں بھی داخل کرو نا تاکہ مومن کہلانے میں آسانی ہو جائے. مومن کہلانے میں آسانی ہو جائے. میں آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. اس کو آپ ناراضگی تو نہیں محسوس فرما رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ سے معافی چاہوں گا. ایک ذاکر تھا نا، اس نے کہا میں حسین کا محب ہوں. کوئی میرے جیسا درویش بیٹھا ہوا تھا جس نے ایک کنال باپ کا رقبہ بیچ کر لنگر کا بھی انتظام کیا تھا، ذاکر کی فیس بھی. تو وہ کھڑا ہو گیا. اس ذاکر صاحب کو کہا ذاکر صاحب آپ کا کیا لگا ہے کہ حسین کیا پا چکے؟ میرے آباء و اجداد کی ایک کنال زمین بکی، تیری فیس پوری ہوئی تو لاؤڈ سپیکر پہ کھڑا ہے. عاشق باپ دادے کی جائیداد بیچنے والا ہے یا اس کی بکی ہوئی جائیداد کے لوٹ کے لے جانے والا عاشق ہے؟ بتا دو صحیح نا مجھے. تو عاشق تو وہ ہیں جنہوں نے محفل کو سجایا، گھر گھر دعوت دی. لیکن نعت خوان جو بھی اٹھتا ہے، مقرر جو بھی آتا ہے، میں ممنون ہوں فلاں کا. بھائی رابطہ اس نے کیا ہے. آپ ممنون ہوں محفل کرانے والوں کے جنہوں نے سب کچھ برداشت کیا صرف اپنے حبیب کے ذکر کی خاطر. کس کے ذکر کی خاطر؟ اس لیے ہماری محفلوں میں کثرت سے اللہ کی توحید، کثرت سے رسالت مآب کا تذکرہ، کثرت سے صحابہ کرام کا ذکر ہو. اہل بیت کو ہم اس طرح ذکر کریں جس طرح حضور نے داخل فرمایا. یہ جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت نبی پاک کی بیویوں کے حق میں نازل ہے. یہ اللہ نے حبیب نے کرم کیا، چادر تطہیر بچھا کر حضرت امام حسن حسین علی فاطمہ کو داخل فرما کر نا عرض کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی ویطہرہم تطہیرا. اے میرے مالک یہ بھی میری اہل بیت ہیں، ان کو بھی میری بیویوں کی طرف پاک کر. تو جو اہل بیت میں داخل کیے گئے ان کو تو ہم سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں، اور جن پر یہ آیتیں نازل ہوئی ان کا ذکر بھی نہیں کرتے. یہ غداری کرتے ہیں ہم سرکار کے خاندان کے ساتھ، جس کی وجہ سے آج ہمارے عقائد بگڑتے چلے جا رہے ہیں. تو میں پیغام تو یہی چھوڑوں گا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانگیں گے قیامت.